غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل نے دھاوا بول دیا۔ 20 اسرائیلی کشتیوں نے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی۔ غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے جانے والے اس فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی ایک جہاز میں داخل ہوئے اور جہاز پر سوار تمام ارکان کو حراست میں لے لیا۔ فلوٹیلا کی کشتیوں پر 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا کو روک دیا گیا ہے، مسافروں کو اسرائیلی پورٹ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گریٹا تھنبرگ اور ان کے ساتھی محفوظ اور صحت مند ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری بھی جاری، مزید 65 فلسطینی شہید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت، حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ بیان میں کہا ان افراد کے تحفظ کے لیے دعا گو ہیں جن کو اسرائیل نے غیر قانونی حراست میں لیا ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بربریت بند ہونی چاہیے، امن کو موقع دینا چاہیے، انسانی امداد مستحق افراد کو پہنچنی چاہیے۔ ترکی کی بھی فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت، اقدام کو دہشت گردی قرار دیا۔ حماس کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کی مذمت، بیان میں کہا فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی ہے۔ اس سے دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا۔ یہ وحشیانہ حملہ ہے جس میں بین الاقوامی یکجہتی کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارکن غزہ پٹی میں محصور لوگوں کو ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے فوری انسانی مشن پر تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے اور اس کی مذمت کرے۔ کارکنوں اور ان کے جہازوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ فلوٹیلا کو روکے جانے کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج۔ جرمن دارالحکومت برلن میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن کو بند کر دیا۔ اٹلی، فرانس اور یونان میں بھی مظاہرے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے حراست میں لیے جانے سے قبل گلوبل سمود فلوٹیلا میں سوار برازیلین انسانی حقوق کارکن تھیاگو اویلا نے آڈیو پیغام میں کہا کہ انتہائی نازک لمحات میں ہم متحد ہیں۔ اسرائیلی جہاز نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارا عزم مضبوط ہے۔ ہم فلسطین کا محاصرہ توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے مشن کے فیصلہ کن لمحات پر پہنچ رہے ہیں۔ مشن کو دل، محبت اور پوری جانفشانی کے ساتھ کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ، غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر حساس بات چیت چل رہی ہے۔ کسی بھی اعلان سے پہلے کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ یہ معاملہ صدر ٹرمپ اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف دیکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ منصوبے پر حماس کا باضابطہ جواب 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حماس ٹرمپ منصوبے کو ممکنہ طور پر مسترد کر دے گی۔ حماس ہتھیار ڈالنے اور غیر مسلح ہونے پر بھی تیار نہیں۔ قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو امریکہ جوابی فوجی کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر کو ضمانت دے دی، انتظامی حکم پر بھی دستخط کر دیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے نیتن یاہو سے قطری وزیر اعظم کو فون کروایا تھا اور اپنے سامنے قطر سے معافی منگوائی تھی۔ لزبیلا کے علاقے اوتھل میں زیرو پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں ٹکر، حادثے میں 7 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد زخمی۔ زخمیوں کو سول اسپتال ٹراما سینٹر کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ مسافر کوچ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق، 6 عام شہری بھی جان سے گئے، 72 پولیس اہلکار زخمی جن میں سے 12 کی حالت نازک، 50 عام شہری بھی زخمی ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھریں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی عوامی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ چودھری انوار نے کہا پرتشدد احتجاج سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کو تعطل میں ڈالے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بات کرے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کمیٹی کے 90% مطالبات مان لیے تھے، صرف 2 مطالبات رہ گئے تھے جن کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ضروری تھی۔
اس بات پر ڈیڈ لاک کے بعد ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا جو پرامن نہیں رہا، پرتشدد ہو گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا پرتشدد احتجاج میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر غمزدہ ہیں، 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس میں غور ہوگا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال میں کیا کردار ادا کیا جائے۔ بھارتی گجرات پر موجود ہوا کا واضح کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ سمندر میں شدید طغیانی کے پیش نظر سندھ کے ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، جامشورو، ٹھٹا اور سندھ کے دیگر شہروں میں آندھی اور بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ 5 سے 7 اکتوبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم پنجاب نے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق دریاؤں کے بالائی حصوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب بھی ختم۔ ملک میں سیلابی ریلیں گزرنے کے بعد دریاؤں میں صورتحال معمول پر آ گئی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کی رپورٹ جاری۔ نارووال کی تحصیل شکرگڑھ میں سیلابی ریلے کے 1 ماہ بعد بھی فتح پور افغانان کے گرلز اسکول کی 4 دیواری کی مرمت نہ ہو سکی۔ طالبات اور خواتین اساتذہ 4 دیواری کے بغیر تعلیم و تدریس جاری رکھنے پر اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ اعلانات تو میں ابھی چاہے 2000 اعلانات کر کے گھر جا کے سو جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے ہمارے دن رات ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو ابھی جو پنجاب کا بدترین سیلاب آیا، میں ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں خطاب، کہا پنجاب میں بدترین سیلاب آیا لیکن ہم دفتر میں نہیں بیٹھے۔ جو کہتے ہیں کہ وہ چپ کر کے کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ پنجاب حکومت نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے۔ مری کے لیے ٹرین چلائیں گے، سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں نہیں آنا پڑے گا۔ مری میں پانی کا بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے مری میں داخل ہوتے ہی واضح فرق نظر آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبان، الفاظ اور لہجہ بالکل مناسب نہیں۔ ان کے مکالمے کے جواب میں سندھ سے بھی ایسا جواب آیا تو کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا جواب، کہا بلاول بھٹو زرداری نے بڑے تحمل سے چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی صورتحال نہ پہلے خراب کرنا چاہتی تھی نہ اب خراب کرنا چاہتی ہے۔ جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی رائے دیں گے، رائے نہیں مانی گئی تو تنقید اور احتجاج کریں گے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر میں دنیا کو بتایا پاکستان اپنے نہیں بلکہ دنیا کے کیے کی سزا موسمیاتی تبدیلی کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے میں پاکستان دنیا کا ساتھ دے۔ کیا وزیر اعظم کی اس بات کو بھیک مانگنے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ نون لیگ کے سینیٹر رانا ثنا کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا پر ہمارے شدید اعتراضات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے صوبے کے حصے کے پانی کی بات کی، کسی دوسرے صوبے کے حصے کے پانی کی بات نہیں کی۔ پنجاب کے حصے کا پانی پنجاب میں جہاں سے بھی گزارے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا جس جماعت کی لیڈر ایک خاتون تھی وہ پوری جماعت ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہی ہے۔ اس طرح کی بیان بازی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی ایسے پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات۔
ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ شفقت عباس عوان نے کہا ہے کہ علیمہ خان قطعاً تحریک انصاف کی چیئرپرسن نہیں بننا چاہتی۔ اس معاملے میں علی امین گنڈاپور کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اور یہ علی امین گنڈاپور کی ذاتی سوچ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ نہ معافی مانگی ہے نہ ہی کبھی معافی مانگیں گے، کچھ ایسا نہیں کیا جس کی معافی مانگے۔ بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر بھارت کو کرارا جواب۔ ایشیا کپ کی ٹرافی نہ ملنے پر بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ کہا محسن نقوی نے بھارتی ٹیم کو فائنل کی ٹرافی نہ دینے پر معذرت کر لی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بھارتی میڈیا اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، من گھڑت خبریں چلاتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ بدقسمتی سے بھارت نے کھیل میں سیاست کی، کرکٹ جیسے جینٹل مینز گیم کی ساکھ خراب کی۔ ٹرافی فائنل والے دن ہی دے دینا چاہیے تھی۔ آج بھی ٹرافی چاہیے تو ان کے دفتر آئیں اور ٹرافی لے جائیں۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ جاری۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کو بھی سیاست سے داغدار کر کے تماشا لگانے کی تیاری۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاملے پر بھارت کی پالیسی پچھلے ہفتے والی ہی ہے، گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کھلاڑی ہاتھ ملائیں گی یا نہیں۔ پاکستان سے میچ کھیلیں گے، ایم سی سی کے ضابطے اور پروٹوکول کی پابندی کریں گے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ 5 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم نے روایت کے برخلاف پاکستانی کپتان اور کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچ بھارت سے دوسرے ملک منتقل کیے جائیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو خط لکھ دیا۔ بھارت میں پاکستانی کھلاڑیوں کو درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ ایف نے پاکستان ہاکی ٹیم کے میچ بھارت کے بجائے نیوٹرل مقام پر کھیلنے کا کہا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم بھی ایشیا کپ کھیلنے بھارت نہیں گئی تھی۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر کو بھارت میں شروع ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے منگچر میں فائرنگ، 5 افراد مارے گئے، 2 زخمی۔ لاہور میں ڈرگ کنٹرول ٹیم کا کرتار بند روڈ پر چھاپا، 40 لاکھ روپے مالیت کی جعلی ادویات برآمد۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ گھناؤنے کاروبار میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کراچی پہلوان گوٹ سے برآمد انسانی سر نارتھ ناظم آباد سے ملنے والی لاش کا نکلا۔ قتل کے بعد تن اور سر کو 2 الگ الگ مقامات پر پھینکا گیا تھا۔ مقتول کی شناخت 35 برس کے محمد یوسف کے نام سے ہوئی۔ مقتول نارتھ ناظم آباد میں 4 دیگر افراد کے ساتھ رہتا تھا۔ یوسف تندور پر محنت مزدوری کرتا تھا۔ گلستان جوہر بلاک 4 مغل ہزارہ گوٹ میں گھر سے دھڑ برآمد ہوا تھا۔ کراچی معمار موڑ پر فائرنگ سے لڑکا جاں بحق، بچہ زخمی۔ پولیس کے مطابق کار کے اندر بیٹھے شخص سے اتفاقیہ طور پر گولی چلی۔ گولی لگنے سے کار کے باہر پاپڑ بیچنے والا 15 سال کا لڑکا جاں بحق، کار کے اندر اس کا اپنا بچہ زخمی ہو گیا۔ کار سوار کو حراست میں لے لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ہو گئی ملتوی۔ عدالتی عملے نے وکلا صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کو آگاہ کر دیا۔ وکلا صفائی نے نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون پر جرح جاری رکھنا تھی۔ گزشتہ سماعت میں ایف آئی اے کے تفتیشی افسر شاہد پرویز پر جرح مکمل کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کے امکان کو فی الحال مسترد کر دیا۔ آئی ایم ایف سے اب تک کی بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ قائمہ کمیٹی کو معاشی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا ہے۔ حکومت نومبر کے آخر میں ابتدائی طور پر $25 کروڑ کا پینڈا بانڈ جاری کرے گی۔ یورو بانڈ کی $1.3 ارب کی اگلی ادائیگی بھی بروقت کی جائے گی۔ اگلے مالی سال کا بجٹ ایف بی آر نہیں بنائے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس اب براہ راست فنانس ڈویژن میں آ گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اضافی ٹیکس اقدامات نہیں لے رہے۔ عدالتوں میں کئی ٹیکس مقدمات ہیں، ان میں ٹیکس وصولیوں کا امکان ہے۔
IMF کے ساتھ $7 ارب پروگرام کے اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری. IMF سے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی ملاقاتیں. IMF مشن کو صوبوں کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس کے نفاذ اور اس کی وصولی کے لیے لاہ عمل پر بریفنگ. صوبوں سے اکاؤنٹ سرپلس نہ ہونے کی وجوہات پر بھی بات چیت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مستعفی صوبائی وزراء کے محکمے دوسروں کو سونپ دیے. وزیر تعلیم فیصل ترقی کا محکمہ ارباب عاصم کو دے دیا گیا. صوبائی وزیر خلیق الرحمان کو صحت اور فضل شکور کو سیاحت کا محکمہ دے دیا گیا. اس سے پہلے انہوں نے صوبائی وزیر عاقب اللہ اور فیصل ترقی کے استعفے منظور کیے تھے. عاقب اللہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے بھائی ہیں. فیصل ترقی PTI کے MNA شہرام ترقی کے بھائی ہیں. برطانیہ میں چوری ہونے والی لگژری گاڑی کی کراچی میں موجودگی کا ایک اور واقعہ. انٹرپول نے گاڑی کی برآمدگی کے لیے سندھ پولیس کو خط لکھ دیا. کہا گاڑی ٹریکر کی لوکیشن کراچی میں آئی ہے. AVLC حکام کی جلد گاڑی برآمد کرنے کی یقین دہانی. 2022 میں بھی انگلینڈ سے چوری ہونے والی گاڑی کراچی سے پکڑی گئی تھی. کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں سندھ گورنمنٹ اسپتال کے قریب جھگیوں میں آگ لگنے سے کئی جھگیاں جل گئیں. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا. آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. امریکہ روس میں توانائی اسٹرکچر پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کے لیے یوکرین کو انٹیلیجنس فراہم کرے گا. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ یوکرین کو طاقتور ہتھیار بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے جو روس میں مزید اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکی حکام نیٹو اتحادیوں سے اس قسم کی مدد فراہم کرنے کا کہہ رہے ہیں. G7 کا روس سے تیل کی خریداری میں اضافہ کرنے والے ممالک کے خلاف پابندیوں پر غور. G7 ممالک روس سے درآمد ختم کرنے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی اقدامات کریں گے. روس نے 1 اکتوبر سے 1 ماہ کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی. روس کا انٹونیو گوٹریس کی جگہ نئے سیکرٹری جنرل کا تقرر کرنے کے عمل کا آغاز کرنے کا اعلان. متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں جائیدادوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو گیا. پاکستانی سرمایہ کاروں کی دبئی میں دلچسپی میں نمایاں اضافہ. اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے ابتدائی 9 ماہ میں تقریباً 496 ارب درہم کے سودے ہوئے. پراپرٹی مارکیٹ کا حجم پاکستانی روپوں میں 38 خرب روپے رہا. دبئی کے علاقے بزنس ڈے میں سب سے زیادہ 13 ارب درہم مالیت کے فلیٹ فروخت ہوئے. برج خلیفہ کے اطراف میں تقریباً 8 ارب درہم کے سودے ہوئے. جمیرہ ولیج سرکل میں بھی تقریباً 8 ارب درہم کے 7185 نئے فلیٹ فروخت ہوئے. امریکہ میں اخراجات کا بل منظور نہ ہونے سے حکومت کا کام رک گیا. ناسا سمیت متعدد محکمے بند کر دیے گئے. 7.5 لاکھ وفاقی ملازمین کو جبری چھٹیوں پر بھیج دیا گیا. کیپٹل ہل اور کانگریس لائبریری بھی مہمانوں کے لیے بند کر دی گئی. فضائی سفر بھی متاثر ہوگا. سائنسی تحقیق معطل ہو جائے گی. امریکی فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی. شٹ ڈاؤن سینٹ کی جانب سے عارضی فنڈنگ بل مسترد کرنے کے بعد شروع ہوا. ڈیموکریٹس اور ریپبلکن نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. امریکی سینٹ نے دوسری بار ووٹنگ میں بھی حکومت کے فنڈنگ بل کو مسترد کر دیا. برطانیہ کے علاقے راچ ڈیل گرومنگ گینگ کے سرغنہ محمد زاہد کو 35 سال قید کی سزا سنا دی گئی. دیگر 6 گینگ ممبران کو بھی طویل قید کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت کے مطابق باسمین نے 13 سال کی عمر سے لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی. لڑکیوں کو جنسی غلام کی طرح استعمال کیا گیا. عدالت کو بتایا گیا تھا کہ متاثرہ لڑکیاں منشیات، شراب اور سگریٹ نوشی میں مبتلا تھیں. گینگ نے لڑکیوں کو رہائش اور سہولتیں فراہم کر کے قابو رکھا. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی. گرین شرٹس کی بنگلہ دیش کے خلاف میچ کی بھرپور تیاریاں. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی خوب پریکٹس کی. پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا کا کہنا ہے کہ تیاری اچھی ہے. ٹیم میں اسپنرز اور آل راؤنڈرز بھی اچھے ہیں. امید ہے ٹیم اچھے نتائج دے گی. سندھ حکومت نے 35ویں نیشنل گیمز کے لیے کھلاڑیوں کے ٹرائلز آج سے شروع کرنے کی منظوری دے دی. وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں ہوں گے. 32 کھیلوں کے مقابلوں میں 9000 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے. مزاح کی دنیا کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے. اسٹیج شوز، تھیٹر، ٹی وی اور فلم
عمر شریف نے فن کے ہر میدان میں شہرت کمائی، مکالمے آج بھی مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں۔ بھارت میں ایک بار پھر تاج محل کو متنازع بنانے کی سازش، نئی فلم دا تاج سٹوری کے پوسٹر میں تاج کے گنبد سے شیو کی مورتی نکلتی دکھا دی۔ اداکار پریش راول نے سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد پوسٹر ڈیلیٹ کر دیا۔ معروف برطانوی تاریخ دان ولیم رمبل نے شیو مندر کی جگہ پر تاج محل بنانے کے دعووں کو مضحکہ خیز اور بدنیتی پر مبنی بکواس قرار دے دیا۔ بھارتی مورخ ڈاکٹر راچیکا شرما نے بھی دعوے مسترد کر دیے۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آج 87ویں سالگرہ۔ وحید مراد نے لباس، ہیئر سٹائل اور منفرد انداز اداکاری سے خوب شہرت پائی۔